نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر ایک ایسا وظیفہ آپ کو انشاءاللہ العزیز بتاؤں گا کہ جو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے زیادہ بھاری اور وزنی ہوگا۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ اسی کلمہ کو پڑھ کر غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اسلام اس کلمے کی برکت سے اس کے سابقہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ کہ یہ وہ کلمہ ہے جو جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے۔ اور فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ مجھے کوئی خاص وظیفہ بتائیں، مجھے کوئی خاص کلمہ بتائیں تاکہ میں اس کے ذریعے سے آپ کی تعریف، آپ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے کریم، اے میرے حسن، کہ لا الہ الا اللہ اس کو پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بارگاہ سمدیت میں کہ یا باری تعالیٰ، یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی خاص اپنی طرف سے مجھے کوئی خاص وظیفہ عنایت کرے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، کہ اس کلمے کو اگر ساری ساتوں آسمان اور ان کے اندر جتنی چیزیں ہیں اور ساتوں زمین اور ان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ایک پلے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلے میں، ترازو کے دوسرے پلے میں صرف یہ کلمہ رکھ دیا جائے، تو فرمایا کہ یہ کلمے والا جو ترازو ہے وہ بھاری اور وزنی اور جھک جائے گا۔ یہ اتنا وزنی وظیفہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا اور جس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ ہی گناہ ہوں گے اور 99 دفتر اس کے گناہوں کے ہوں گے، اور دوسری طرف اس نے زندگی میں کوئی ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ارشاد ربانی ہوگا کہ آج تمہارے ساتھ انصاف ہوگا کہ ایک طرف گناہوں کے 99 دفتر ہیں اور دوسری طرف کاغذ کے اوپر یہ ایک پرزے پہ لکھا ہوا یہ کلمہ ہے۔ تو وہ شخص عرض کرے گا یا باری تعالیٰ کہ یہ آج کیسے انصاف ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج تو اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، کہ جاؤ اس کو توڑاؤ۔ اور جب وہ کلمہ والا پرزہ کاغذ جس پہ کلمہ لکھا ہوگا، فرمایا کہ اس کو جب ایک ترازو میں رکھا جائے گا تو دوسری طرف اس کے جو 99 دفتر تھے کہ وہ ترازو اور کلمے والا ترازو جو ہے وہ اس کے دفتر پر 99 گناہوں کے دفتر پر بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ اسی کے پڑھنے سے اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ساری تعریف، ساری مخلوق اسی کلمے کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام اسی کلمے کا ورد کرتے رہے، اسی کلمے کی اپنی امتوں کو تلقین کرتے رہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمہ توحید پڑھتا رہے گا، کل قیامت کے دن وہ میری صفات کا حقدار ہوگا،
اور میں قیامت کے دن اپنے اس امتی کے حق میں سفارش کروں گا کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا۔ تو یہ کلمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جنت کے دروازوں کی چابی ہے، اور اس چابی کے دندانے کیا ہیں؟ اعمال صالحہ ہیں۔ تو جب چابی کے دندانے نہ ہو، اس کے بغیر تالا نہیں کھلتا، تو اعمال صالحہ کو جب اختیار کریں گے، کلمے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کریں گے، تو تب ہی جنت کے دروازے کھلیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔